اگر کوئی دیوبندی بریلویوں سے آگے پوچھے کہ بتائیں اشرف تھانوی کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے، وہ کہے گا بھی اشرف تھانوی کہاں سے آ گیا، دین کے اوپر بات کرو، یا وہ کہہ دے گا سیدھا کافر، یہی کہے گا نا. تو میں تو پیچھے ہٹاؤں، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں اولیاء کرام جن کو یہ کہتے ہیں اولیاء کرام، اور اولیاء کرام میں ان کو مانتا ہوں، اولیاء اللہ نہیں، کیونکہ اولیاء اللہ کی گارنٹی وحی کی تائید کے ساتھ صرف وقت کا پیغمبر بتا سکتا ہے. مجھے بتائیں ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہے کہ ہم کسی شخص کو ولی اللہ ڈکلیئر کر دیں؟ اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دیں، وہ طریقہ بتا دیں، میں بھی ٹیسٹر لگا کے چیک کر لیتا ہوں کہ ولی اللہ ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. الٹا ان کا تعارف جن کتابوں کے ذریعے مجھے ہو رہا ہے ان میں تو گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ان گستاخیوں سے صرف نظر کریں انہیں ولی مان لیں. یہ بات میں صحابہ اور اہل بیت کے لیے تو کر سکتا ہوں کیونکہ ان کے پیچھے قرآن کھڑا تھا. اگر آپ مولا علی کے اوپر کوئی جھوٹ باندھ دیں گے نا، میں مولا علی کا دفاع کروں گا، میں کہوں گا یہ مولا علی نے نہیں فرمایا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی، علی حجویری، سلطان بہو، فرید الدین گنج شکر، ان کی کوئی بکواسیات میرے سامنے لا کے رکھیں گے نا، اور آپ کہیں گے کہ انجینئر صاحب ان کو بزرگ مان لیں، آپ کہیں انہوں نے نہیں فرمائی، یہ مجھے کوئی چیز مجبور نہیں کرتی. کیوں؟ اس کا میں جواب دیتا ہوں. قیامت الدین اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھ لیا کہ تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ جو ان کا تعارف تھا کتابیں ان میں تو گستاخیاں لکھی تھی، تو چوتھے ملے کیوں دفاع کیتا کہ میں تو کیا سی؟ صحابہ اور اہل بیت کے دفاع کا تو اللہ نے کہا ہے نا. اللہ نے کہا کہ ان جیسا ایمان رکھو، وہ تو رول ماڈل ہے. اب مجھے بتائیں کیا بریلوی اشرف تھانوی کے ایمان کے قائل ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی بے شک 2000 کتابیں لکھی ہیں، حفظ الایمان میں اس نے گستاخی کی ہے. تمہیں چبھ رہی ہے نا، تو مجھے بھی تمہارے بابوں کی گستاخیاں چبھتی ہیں. تم اشرف تھانوی کو مان لو نا ولی اللہ، کبھی نہیں مانیں گے. وہ تو حکیم الامت مانتے ہیں دیوبندی، تو میں تمہارے بزرگوں کو کیوں مان لوں؟ میری بھی آپ مجبوری سمجھیں. میں اگر ان بابوں کو جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ان کی کتابوں میں یہی تعارف لکھا ہوا ہے اگر مانوں نا، میں خود اپنے ایمان سے فارغ ہو جاؤں. ہاں یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، کیونکہ خود حنیف قریشی مان رہے کہ یہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اب یہ منجی ٹھکوا رہے ہیں بایزید بستامی کی. کون؟ حنیف قریشی صاحب. حنیف قریشی کا کام تھا وہ کہتا کہ یہ غلط عبارت ہے، اس نے کہا نہیں میں اس کی تعویل کروں گا، یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. اب مجھے بتائیں میں نبی علیہ السلام کا سامنا کر سکتا ہوں یہ کہہ کہ یا رسول اللہ آپ اور تمام انبیاء یہ بایزید بستامی یزید کے ابے کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو میں تو گیا اور حنیف قریشی صاحب کو اور باقی مولویوں کو بتاؤ کہ شکر کرو کہ انجینئر کی زبان ہے. آج اگر حضرت عمر زندہ ہوتے نا تو تمہارے بزرگوں کی قبریں بھی جو ہے نا وہ کھڑوا دیتے. ہاں، اور تم لوگوں کو بھی پابندی لگاتے بولنے کے اوپر، جس طرح آج کل وہ سوشل میڈیا کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے نا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ایک خاص ٹاپک کے اوپر. یہ پابندی حضرت عمر نے لگا دینی تھی کہ خبردار کسی بابے کا نام لیا تو کلمہ پڑھانے لے نہ سوئی تو